سپیڈ نیوز دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ سرینا ہوٹل میں صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے صحافتی تنظیم PFUJ RUJ کی طرف سے ایک کنونشن منعقد کیا گیا تھا۔ معروف اینکر پرسن اریدہ فاروقی صاحبہ اور انہی کے ساتھ آسمہ شازی سے بھی بات کریں گے کہ کنونشن کیسا رہا اور وہ کیا کہتی ہیں۔ جی میڈم السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا میڈم، جو کنونشن ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو یہ وقت کی ضرورت ہے اور اس کا جو عنوان رکھا گیا ہے کہ لیجسلیشن ریگولیشن اینڈ میڈیا کرائسس۔ جو میڈیا کرائسس ہے وہ اس وقت کسی سے ڈھکی چھپی صورتحال نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے، ریاستی عناصر کی طرف سے، غیر ریاستی عناصر کی طرف سے، طاقتور حلقوں کی طرف سے جس طرح سے میڈیا کا گلا گھونٹا جاتا ہے، خاص طور پر پچھلے 3 سالوں کے دوران جس طرح کی بدترین صورتحال، معاشی قتل کیا گیا ہے میڈیا کا کیونکہ معیشت نہیں چل رہی، یہ بتایا گیا پوری قوم کو، اور اس کی بنیاد پہ پھر ظاہر ہے جو ایک پریشر آیا، جو فال آؤٹ آیا میڈیا آرگنائزیشنز پہ، اور پھر سب سے دیکھیں، سب سے جو تکلیف دہ بات ہے، جو اذیت ناک بات ہے کہ جو بھی کرائسس آتا ہے اس کو سب سے پہلے برداشت کرتا ہے جو ورکنگ جرنلسٹ ہے، جو ایک ورکر صحافی ہے، چاہے تنخواہوں پہ کٹ ہو وہ اس کے لگتا ہے، نوکریوں سے نکالا جائے اس کو نکالا جاتا ہے، سینسرشپ کی جائے اس پر کی جاتی ہے، تو ہر قسم کے بحران کا سامنا اس ورکنگ جرنلسٹ کو کیا جاتا ہے۔ تو یہ انتہا کی غلط چیز ہے۔ اور ابھی دیکھیں، حکومت نے جو لیجسلیشن آج کے اس کنونشن کا عنوان ہے، حکومت نے ابھی جرنلسٹ سیفٹی بل جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے، بہت اچھی بات ہے، اپریشیٹ کرتی ہوں میں، لیکن ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ ہمیں نئے سے نئے قوانین کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک لاز آپ کے پاس سارے موجود ہیں، بات صرف یہ ہے کہ جی آپ نے ان لاز پہ عمل کروانا ہے، وہ عمل نہیں ہو رہا۔ مثال کے طور پہ یہ آپ کے سامنے ایک یہاں پہ لگا ہوا ہے مطالبہ کہ مطیع اللہ جان، ابصار عالم، احمد نورانی اور باقی لوگوں پر جو حملہ کیا گیا ہے صحافیوں کے، ان کے ملزمان گرفتار کیے جائیں۔ اب پولیس کہہ دیتی ہے کہ جی وہ شناخت نہیں ہو رہے بندے، کتنے مہینے گزر گئے ہیں مطیع اللہ جان کے اغوا کو، ابصار عالم صاحب پہ ہوئے وہ حملے کو، لیکن کیا وجہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ گرفتار نہیں کر پا رہی، کیسے شناخت نہیں ہو پا رہی؟ اسلام آباد میں ہوا ہے، آپ کا کیپٹل سٹی ہے یہ۔ یہ سب چیزیں دیکھیں نا، یہ پھر سوالات تو اٹھتے ہیں نامعلوم افراد کی طرف۔ پھر ہم جو خواتین صحافی ہیں، ایک نیا ٹرینڈ پچھلے 3 سال میں سٹارٹ ہو گیا ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ جس طرح سے ہراس کیا جاتا ہے، جس طرح ہمارے خلاف وائلنس کا استعمال ہوتا ہے، تھریٹس ہمیں دی جاتی ہیں، ریپ کی تھریٹس ہمیں دی جاتی ہیں، انتہائی فحش گالیاں ہمیں دی جاتی ہیں، ہمارے کردار پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، ہم کوئی بھی خبر دیں تو نیچے آپ دیکھیں کہ اس کے کمنٹس میں کس طرح سے ہمیں ٹرول کیا جاتا ہے۔ اسی لیے پچھلے سال ہم چند صحافی خواتین جو ہے وہ ہم گئے بھی تھے، ہم نے ایک ریزولوشن دی تھی، قومی اسمبلی میں بھی گئے تھے، سینٹ میں بھی ہم لے کے گئے تھے۔ تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کو لیجسلیشن کی نئی سے نئی ضرورت نہیں، جو ایگزسٹنگ لیجسلیشن ہے اس پہ آپ عمل کروائیں، میک شور کریں کہ آپ کے ادارے صاف، شفاف، بالکل آزاد اور خود مختار ہو۔ کہ اب میرے کتنے ہی کیسز FIA میں پڑے ہوئے ہیں سائبر کرائم کے، کوئی کام نہیں ہو رہا، پچھلے کتنے سالوں سے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک فیڈرل منسٹر ہیں، اسٹیٹ منسٹر، انہوں نے میرے خلاف کیمپین چلائی، ان کے خلاف FIA میں کیس تھا، وہ جب منسٹر بنی، حکومت میں آئیں پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے اثر و رسوخ استعمال کر کے FIA سے وہ کیس ڈراپ کروا دیا۔ یہ تو حالت ہے آپ کے اداروں کی، تو اس میں آپ کس طرح صحافیوں کو تحفظ فراہم کریں گے؟ تو یہ بہت زبردست کام کیا ہے PFUJ نے، RIUJ نے، نیشنل پریس کلب نے، کہ انہوں نے یہ ایک کنونشن کریٹ کیا ہے جس کے نتیجے میں 19 یا 20 مطالبات ہیں وہ سامنے آئیں گے، میڈیا مالکان سے بھی ہیں، کیونکہ دیکھیں نا اب تو اپیرنٹلی کہا جاتا ہے کہ معیشت کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے، اور میڈیا مالکان کی تو آمدن پہ کوئی فرق نہیں پڑا پچھلے 3 سال، ان کی آمدن تو ویسے کی ویسی برقرار ہے۔ تو میں نے جیسے پہلے گزارش کی تھی کہ جو بھی برداشت کیا جاتا ہے کرائسس کا جو ایک تکلیف، وہ ورکر صحافی برداشت کرتا ہے۔ جتنے بھی ورکر صحافیوں کی تنخواہوں پہ کٹ لگے تھے وہ واپس کیے جائیں، تنخواہوں میں سالانہ اضافہ کیا جائے، اور باقی جتنے مطالبات ہیں 19 یا 20، ہم سب ان مطالبات کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا میڈم، کیا PFUJ RUJ اس معاملے میں کامیاب ہو پائے گی؟ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اس میں کامیاب ہو سکیں گے، کیونکہ دیکھیں ہم لوگوں نے PMDA کے کالے قانون کے خلاف بھی جد و جہد کی تھی، اور جب سب صحافی متحد ہو جاتے ہیں پھر دیکھیں گورنمنٹ جو اپنے آپ کو مطلق العنان سمجھتی ہے،
جو اس وقت آپ سمجھیں کہ ایک ڈکٹیٹرشپ قسم کے رویے کے، ایک جمہوری ڈکٹیٹرشپ کے رویے کی وہ حامل گورنمنٹ ہے، فیشسٹ گورنمنٹ اس کو کہا جاتا ہے. صحافی خود کہتے ہیں، وہ صحافی کہتے ہیں جو کل تک اسی جماعت کے پروردہ تھے، اسی جماعت کے دلدادہ تھے، وہ اس کو فیشسٹ کہتے ہیں. تو اس قسم کی حکومت کو جب آپ پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیتے ہیں صحافی اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، تو انشاءاللہ اس کنونشن کے بعد بھی جو ہے چیزیں مجھے امید ہے کہ کامیابی کی طرف جائیں گی. تھینک یو میڈم. بہت شکریہ. جی میڈم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا کنونشن کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کنونشن صحافیوں کی ایک گیدرنگ ہے جس میں پورے پاکستان کے جو PFUJ کے صدور ہیں، جو باڈیز ہیں، وہ یہاں پہ آئے ہیں. بڑی تعداد میں ہیں، پورے پاکستان سے ہیں. ایک چارٹر ہے، چارٹر آف فریڈم، آزادی اظہار رائے کا چارٹر ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے. ہمارے ہاں PFUJs کے اندر، جرنلسٹ باڈیز کے اندر ابھی بھی جمہوریت ہے، جس میں کہ لوگوں کو پوچھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، ایک ڈیمانڈ تیار کی جاتی ہے، ایک چارٹر بنایا جاتا ہے، ایک آزادی اظہار رائے کی اسٹرگل کے لیے جو ہے وہ ایک نیا لائحہ عمل تیار کیا گیا ہے. تو سب یہاں پہ موجود ہے، اس لیے بہت اچھی بات ہے. کیا سمجھتی ہے کہ کنونشن کامیاب رہا؟ دیکھیے کامیاب تو ہر وہ چیز ہوتی ہے جس پہ لوگ جس سے خوفزدہ ہوں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت حکومتی ایوانوں میں اور باقی جگہوں پہ صحافیوں سے خوف موجود ہے؟ تو اگر یہ موجود ہے تو ہم جیتے ہوئے ہیں. بہت شکریہ.